یا جو کچھ اس بینچ کو پسند آیا اس کو فالو کریں، جو نہیں پسند آیا وہ نہ فالو. ہم باؤنڈ ہیں، ہم نے اوتھ اٹھایا ہے اس بات کا، جب تک یہ اسٹیچوٹ میں موجود ہے وی آر باؤنڈ ٹو فالو اٹ، وی آر باؤنڈ ٹو پروٹیکٹ، انلیس اگر بعد میں 26ویں آئینی ترمیم کا کیس چلے گا، اس میں اگر جو بھی رزلٹ ہوگا وہ چلے گا. تو جب تک ہے پلیز یا تو اس کو ایکسیپٹ کر لیں یا پھر آپ کہہ دیں کہ جناب یہ سسٹم مجھے منظور نہیں ہے، آج کے بعد میں وکالت چھوڑ رہا ہوں. سمپل سی بات ہے، یا مانے یا دل نہ تو مانے. یہی کرتا ہے، جو حالات دیکھ رہا ہوں دل تو یہی کرتا ہے کہ جوڈیشری کا جو حالت ہو گئی ہے، میرا دل تو یہی کرتا ہے. لیکن جب تک ہم زندہ ہیں کچھ نہ کچھ تو کریں گے تاکہ چیزیں پازیٹیو طرف چلیں. نہیں amended, you accept it, you are accepting it. I'm not accepting it, but why you are for the accepting it? sake of argument. If you are میں اسی accepting لیے it, تو کہہ رہا تھا کہ پہلے 26ویں ترمیم پہ کیس سن لیں. so presently you are relying upon it. بتائیں کیا اس میں کیا لکھا ہے، پڑھیں تو. The argument is only for the time being. پڑھ لیں لکھا ہے. اسسٹ کریں، ہمیں اسسٹ کریں، ہمیں آپ کے اسسٹنس کی بہت ضرورت ہے. پڑھیں تو. پہلے 175A دیکھ لیجئے گا. جو بھی آپ پڑھنا چاہیں بتائیں، قانون جو بھی پڑھنا چاہیں کل تک ہم سنیں گے. This is for the appointment of judges Supreme Court. ایک کمیشن دیا ہوا آرٹیکل 175A(2) ٹھیک، اس کے تحت 191A کیا کہتا ہے؟ جی اس میں آپ کے سامنے ہے کہ کون کون اس میں ممبرس ہیں. اس میں چیف جسٹس ہیں. ہو گیا، اس میں کمیشن نے اپوائنٹ کر دیا. آپ میں سباب بندی کر رہے ہیں. کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ یہ دیکھیں نہیں، دس از ناٹ دی وے. آپ نہیں کرنا چاہتے. غصہ ہے، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں پلیز اس وقت نہ سنیے گا، آپ غصے میں ہیں. غصے میں جج کو نہیں مائنڈ یور لینگویج پلیز، مائنڈ یور لینگویج. لینگویج میں نے کوئی بات غلط. پلیز اینگر از پارٹ آف دی ووکیبلری. آئی نو ان وٹ اسٹیٹ آف افیئر آئی ایم، ڈونٹ وری. لیکن میں انسٹیٹیوشن کی خاطر اپنی ماں کی فاتحہ چھوڑ کے آیا ہوں، آپ مذاق میں تلے ہوئے ہیں. کب چلائیں جی. یہ پروویژنس جو ہے نا ریلیونٹ. آپ نے کانسٹیٹیوشن آف بینچ پہ اعتراض کیا، آپ نے اپلیکیشن دی، وہ فیصلہ ہو گئی. اب ریویو کے اوپر آپ نے سٹارٹ لیا کہ جی ان گراؤنڈ پہ ہو سکتا ہے. وہ آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھی آرگو کر چکے ہیں. آپ نے کہا تھا کہ اسکوپ آف ریویو پہ کوئی نئی چیز ہوگی تو وہ بتائیں گے. اس کے لیے ہم بیٹھے آپ کو سننے. سر بات یہ ہے جب کیس میرٹس پہ آرگیو ہوتا ہے تو سارے پوزیشنز لی جاتی ہیں. تو میرے کہنے کا مطلب پریلیمنری ایشو کے طور پر کچھ چیزوں کو پریس کیا، وہ ڈیسائیڈ ہوگی. اب آپ کہیں گے جی اس مین میں دوبارہ وہ کریں، دیٹس ناٹ فیئر. خان صاحب دیکھیے، آپ ساری چیزیں سمجھتے ہیں. سر ہم سب بہت سی چیزیں سمجھتے ہیں، یہی تو بات ہو رہی ہے. ایز اے لائر بہیو کیجئے ہمارے ساتھ. ایسا کوئی دیکھیے آپ کی پارٹی پوزیشن ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہوں گی. نہیں پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے. میں نے کل بھی آپ کو کہا تھا، دیکھیں آپ بار بار کہتے ہیں 26ویں ترمیم. اب سنیے، جب آپ وہاں آتے ہیں آپ کہتے ہیں جی فل کورٹ سنیں انکلوڈنگ دی چیف جسٹس اینڈ دی 2 سینئر موسٹ ججز. وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن. اگر وہ سن سکتا ہوتا تو وہ سنتا. انہوں نے کہا کہ ہم نہیں سن سکتے، کانسٹیٹیوشن بینچ ہی سن سکتا ہے. وہاں پر آپ کا سٹانس یہ ہے کہ جی وہ سنے، وہ تو اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن ہے، یور پریئر. یہاں آپ کہتے ہیں جی پہلے اس کا فیصلہ کریں. اور اس طرح سے دیکھیے، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کا ایز اے لائر احترام ہے اور سینئر ہے. 2 دن پہلے بھی جو آپ نے بیہیویئر میں کہوں گا کہا کہ بچے کیا سیکھیں گے آپ سے. اور کوشش یہی ہے کہ ان پروسیڈنگ کو پارٹی پوزیشن جو بھی آپ کی ہے اسے علیحدہ پارٹی پوزیشن کی بات ہی نہیں. ایز اے لائر یہاں لائر اسسٹ کیجئے. آپ نے کہا کہ جی ان پوائنٹس پر ریویو ہو سکتا ہے، بتایا کہ وہ آپ کے ساتھی آرگیو کر چکے ہیں. کوئی پوائنٹ اس میں ہے تو ضرور. صاحب دیکھیں، میں غصے میں نہیں ہوں پلیز. مجھے افسوس ہے، میں غصے میں نہیں، مجھے افسوس ہے. صاف بات بتا رہا ہوں، مجھے افسوس ہے جو کچھ ہو رہا ہے. یہ ہم سب کے، یہ ہمارے ملک کا سب سے ہائیسٹ انسٹیٹیوشن ہے. مجھے بھی اس کی فکر ہونی چاہیے، آپ کو بھی ہونی چاہیے. ہر چیز سے بالا تر مجھے زیادہ ہے. جی آپ کو وہی تو آپ کا تعلق. میں 46 سال سے اس کورٹ کا وکیل ہوں. ایگریڈ. بہت کچھ دیکھا، بہت اسی لیے آپ سے زیادہ توقعات ہے، زیادہ توقعات ہے. اس لیے آپ میری بات آرام سے سنیں. تھوڑے سے فیکٹس پہ آ جائیں. کیا یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سپریم کورٹ نے کی ہے؟ آنسر از نو. پارلیمنٹ نے کی ہے. کیا آپ پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، آپ سینیٹر ہیں، کیا آپ نے 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف ووٹ دیا؟ دا آنسر از نو.
آپ نے بائیکاٹ کیا؟ میں نے دیا تھا ووٹ، دے کے آیا ہوں، ریکارڈ کی بات ہے ساری چلے سب میں نے اس کے خلاف ووٹ دیا ہے، سب نے بائیکاٹ کیا۔ غلط اب جو بھی ہے یا تو آپ کہیں کہ جناب جو امینڈمنٹ کو 10 منٹ نیکسٹ پوائنٹ پہ آ جائیے ریویو کے۔ جی میری گزارش یہ تھی کہ ریویو بینچ ایز وی سیڈ از ناٹ ان اکارڈنس ود دی سیٹلڈ پرنسپل۔ نہیں پہلے بات پوری سن لیجیے، پوائنٹ نوٹ کر لیا۔ اس سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے بینچ دوبارہ تشکیل دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا اب 10 رکنی بینچ سماعت جاری رکھے گا۔ Whether under Article 175A or under Article 191A, they're exercising administrative power. When this matter has come to the knowledge of this Honorable Court, wasn't it proper that they should have been directed to reconstitute bench to include all those judges who were members of the previous? جو آرٹیکل 191A ہے اس میں تصور ہے بینچز کا۔ آپ اس پہ جا رہے ہیں کہ کیا ہم ایڈوائز کرتے فلاں کرتے، دیٹ از ناٹ، وی آر باؤنڈ بائی دی کانسٹیٹیوشن۔ جو بھی بات ہے میں کانسٹیٹیوشن میں رہتے ہوئے ایک بات کر رہا ہوں۔ نہیں آپ کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جاری ہے۔ کس قانون کے تحت سماعت نہیں کر سکتا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال سامنے آیا۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہیں، بات کرنی ہے تو کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایسا کہا۔ آپ کوئی حق نہیں رکھتے زبان بندی کا؟ حامد خان نے ایسا کہا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا عزت دیں گے تو عزت ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی کرنا نہیں آتی۔ جسٹس جمال مندوخیل نے اپنے ریمارکس میں ایسا کہا۔ ہم رولز، قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے۔ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے ایسا کہا گیا۔ تو آپ کو بتائیں کہ ایک اہم سماعت اس وقت جاری ہے سپریم کورٹ میں، مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت جاری ہے اس وقت، اور ہم نے بینچ دوبارہ تشکیل دے دیا ہے۔ جسٹس امین الدین خان نے یہ کہا اب 10 رکنی بینچ سماعت جاری رکھے گا، 10 رکنی بینچ یہ سماعت نہیں کر سکتا۔ وکیل حامد خان نے ایسا کہا۔ کس قانون کے تحت سماعت نہیں کر سکتا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال سامنے آیا۔ آپ کے پاس 10 منٹ ہے، بات کرنی ہے تو کریں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے ایسا کہا، جس پر حامد خان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کوئی حق نہیں رکھتے زبان بندی کا۔ اس پر جواب دیا گیا جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے کہ عزت دیں گے تو عزت ملے گی، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی کرنا نہیں آتی، ہم رولز، قانون اور آئین کے مطابق ہی چلیں گے۔ تو ایک اہم سماعت اس وقت جاری ہے۔ ہم نے بینچ دوبارہ تشکیل دے دیا۔ جسٹس امین الدین خان کی جانب سے یہ ریمارکس دیے گئے، ایسا کہا گیا، اور اس سے متعلق جیسا کہ اس سما نے پہلے آپ کو اپڈیٹ کیا کہ جسٹس صلاح الدین پنہر نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا، اور جسٹس صلاح الدین پنہر جو کہ وکیل حامد خان کے اٹھائے گئے اعتراضات پر الگ ہوئے۔ اس حوالے سے یہ ڈیولپمنٹ اس کیس سے متعلق سامنے آئی تھی، جس کے بعد حامد خان نے گزشتہ روز 26ویں ترمیم کے بعد تعینات ہونے والے ججز پر اعتراض کیا تھا، اور مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں 11 رکنی بینچ ٹوٹ گیا تھا، اور اب جو جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ 10 رکنی بینچ اب اس کیس کی سماعت کرے گا۔ سماعت ابھی جاری ہے، اس وقت سماع کے ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ اس حوالے سے اس اہم سماعت کا احوال ہم ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ جو ریمارکس دیے گئے، جو مکالمہ سامنے آئے، وہ بھی سماع کے ناظرین کے سامنے رکھتے ہیں۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ ہم رولز، قانون اور آئین کے مطابق چلیں گے، ایسا نہیں ہے کہ ہمیں سختی کرنا نہیں آتی، عزت دیں گے تو عزت ملے گی۔ جسٹس جمال مندوخیل کی جانب سے یہ کہا گیا، اور اس حوالے سے کس قانون کے تحت سماعت نہیں کر سکتا؟ جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال سامنے آیا، کیونکہ اس سے پہلے وکیل حامد خان نے ایسا کہا تھا کہ 10 رکنی بینچ یہ سماعت نہیں کر سکتا، اور اسی کے جواب میں جسٹس جمال مندوخیل کا یہ سوال سامنے آیا کہ کس قانون کے تحت سماعت نہیں کر سکتا؟